اب ہمارے درمیان جو اس سیشن کے کی نوٹ سپیکر ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں دارالعلم التحقیق برائے اعلیٰ تعلیم و ٹیکنالوجی، زوار اکیڈمی کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں۔ آپ ریجنل دعویٰ سینٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو سندھ کا ریجنل دعویٰ سینٹر ہے اس کے انچارج ہیں۔ آپ کی پہچان اور آپ کا تشخص سیرت نبوی ہے۔ آپ کے کریڈٹ پر کچھ 36 سے زائد کتب اور تحقیقی مقالات ہیں۔ میں التماس گزار ہوں جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلیدی خطاب سے ہمیں منور کریں ہمارے قلوب و اذہان کو۔ جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ صدر محفل جناب وائس چانسلر صاحب، مہمانان گرامی، منتظمین، اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، سامعین، عزیز طلباء و طالبات، میرے لیے انتہائی اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک بار پھر اس تاریخی اور خصوصاً سیرت طیبہ کے حوالے سے اپنا اختصاص رکھنے والی جامعہ کے اس انتہائی اہم پروگرام اور اس کی نشست میں بہت اعزاز کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ میں ممنون ہوں کہ مجھے اہل علم کی اس محفل میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس کے تعارف کے لیے یا اس کی اہمیت کے لیے ہمیں کچھ بات کہنی ہو۔ اس موضوع کی اہمیت ہمارے موسم، ہمارا ماحول اور اس موسم کی مشقتیں برداشت کرنے والے مسافر اور اس سے ہر پہلو سے نبرد آزما پورے اس کرۂ ارضی پر بسنے والے انسان واقف ہیں۔ اس لیے میری کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی چند مثالیں یا چند علامتیں یا چند نشانیاں عرض کر سکوں، بلکہ جو کچھ عرض کروں گا وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، صرف دہرانے کی غرض سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو بہت کثرت سے نظر آتی ہے وہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ یہ دنیا، یہ کرۂ ارضی تمہیں برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس میں تمہارے رہنے اور تمہارے پوری قد و کاوش اور سرگرمیوں کا نتیجہ فساد کی صورت میں بپا ہونا نہیں چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ قرآن کریم سورہ شورى میں ایک اور اہم بات یہ فرماتا ہے کہ اگر یہاں کوئی انسانیت کو کچھ مسائل درپیش ہوں گے، کچھ نقصانات ہوں گے یا کسی بھی حوالے سے تمہیں مشکلات کا سامنا ہوگا تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوگا۔ قرآن کریم نے یہاں لفظ ید، ہاتھ کے لیے استعمال کیا، جو طاقت کے سرچشمے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاتھ قوت کا اظہار ہے، طاقت کا اظہار ہے۔ گرفت کے لیے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ گرفت کے لیے، طاقت کے لیے، قوت کے لیے استعمال ہونے والا آلہ یا ذریعہ یا اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت اگر منفی استعمال میں مصروف ہو جائے یا اس کا استعمال غلط طریقے اور ضابطے کے مطابق ہونے لگے تو وہ فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ قرآن کریم ایک سے زائد مقام پر ایک بات اور فرماتا ہے کہ یہ پوری کائنات اور اس میں موجود زندگی کی ہر صورت تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے اور تمہارے لیے دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ ما فی الارض جمیعا، اس سب کا سب تمہارے لیے ہے، لیکن اس میں جو سب کچھ استعمال کرنے کے لیے جو ایک ہی شرط بار بار بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم مفسدین میں سے مت ہونا۔
فساد کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جو استعمال کی ہو، بے شک وہ کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہو، پہننے اوڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہو، وہ جب خراب ہو جائے تو اس کو فساد زدہ کہا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ استعمال کے قابل نہیں. تو کرۂ ارضی پر ایسے اعمال جو ہمارے لیے اس کرۂ ارضی کو استعمال کے قابل نہ چھوڑیں وہ فساد کا باعث ہیں. اس میں جس چیز کو ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، جس چیز کو ہم فساد سمجھتے ہیں، وہ صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، صورتحال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امن و امان برقرار ہے تو یہ فساد کی کیفیت نہیں ہے. لیکن اگر امن و امان برقرار ہے، خدا کرے کہ امن و امان برقرار ہو اور موجود رہے پوری کائنات میں، تب بھی اگر فضا اس قابل نہ رہے کہ انسانیت وہاں برقرار رہ سکے، اگر زمین اس قابل نہ رہے کہ وہ برقرار رہ سکے، اگر اس کائنات میں کوئی اور ایسی پریشانی اور خرابی کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ یہاں پہ فساد ہے، اور فساد کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. آج جس ہم چیلنج سے دو چار ہیں، اس کا پس منظر بھی بہت اہم ہے. انسان ماضی میں جب فطری زندگی گزارا کرتا تھا تو اس کی رفتار کم ہوا کرتی تھی. انسان جب فطرت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ مشینی رفتار کا مقابلہ بہرحال نہیں کر سکتا. مشین نے جب انسان پر غلبہ پایا تو اس کا آغاز انسان کی جانب سے ایک بہت مفید لالچ سے ہوا. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی تعمیری سرگرمیوں کی رفتار میں اضافہ کر سکیں. یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کا مزاج ہے. اور درست بات یہ ہے کہ اس میں کوئی قباحت بھی معلوم نہیں ہوتی. اگر میں اس بات کو تھوڑا سا اپنے شعبے سے، قلم اور کرتاس اور کتاب کے حوالے سے ایک مثال سے عرض کر سکوں، ہمارے اس خطے کے ایک بہت اہم مختصر سی لائبریری ہوا کرتی تھی، جو آج کل شاید مدینہ منورہ میں ہو کسی جگہ پہ. پہلے وہ مدینہ طیبہ میں مکتب ملک عبدالعزیز کے ایک شعبے کے طور پر کام کرتی رہی ہے. اس کو خزینہ عارف حکمت کہتے ہیں. یہ ہمارے سلطنت عثمانیہ کے شیخ الاسلام تھے، جن کا تعلق ہمارے اس خطے سے عقیدت کا بھی تھا، کتابوں کا بھی تھا، تحریروں کا بھی تھا. ان کو مخطوطات اور کتابوں سے بہت گہری دلچسپی تھی، اور ان کا ذخیرہ جو میں نے 10-12 سال پہلے دیکھا آخری بار، تو اس میں فارسی کی کتابیں اور اس خطے کی کتابیں غیر معمولی تھی. اور موجود کہاں تھی؟ مدینہ طیبہ میں، جہاں فارسی سے واقفیت بہت کم ہے، اور ترکی زبان کی ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی کتابیں موجود تھیں. ان کا جب میں نے وہ ذخیرہ دیکھا تو مجھے دلچسپی ہوئی کہ ان کے حالات جانوں کہ یہ کون صاحب تھے اور انہوں نے اتنا بڑا ذخیرہ آخر کیسے جمع کیا. تو پتہ چلا کہ انہوں نے 40-50 کاتب حضرات اس مقصد کے لیے جمع کیے ہوئے تھے کہ اگر کوئی کتاب مخطوطے کی صورت میں ملتی ہے اور وہ دینے والا ہمیں دینے کو تیار نہیں ہوتا، تو اس سے صرف 5-6 دن کے لیے مستعار لے لی جائے، اور اس 5-6 دن میں ان 40-50 کاتبوں کے ذریعے اس کی نقل تیار کرا لی جائے. ایک کتاب جو متوسط حجم کی 400-500 صفحے 300 صفحے کی کتاب ہے، اس کی صرف ایک کاپی تیار کرنے کے لیے 18ویں صدی کے بعد 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی کے شاید اواخر میں، ورنہ 19ویں صدی کی تو بات کنفرم ہے، ایک کتاب کو تیار کرنے کے لیے 40-50 انتہائی ماہر کاتبوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی. اور اس محنت کے بعد ایک ہفتے میں ایک کاپی ملا کرتی تھی. یہ وہ دورانیہ ہے جب پریس ایجاد ہو چکا ہے. پریس اپنی پوری قوت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہمارے اس خطے میں متعارف بہت ذرا بعد میں ہوا، آ چکا ہے، بعد میں آیا ہے. بہرحال اس پریس کا کارنامہ کیا ہے؟ آج ابھی ہماری میڈم نے جب اپنی پوری ٹیم کا اور متعلقین کا شکریہ ادا کیا تو اس میں پریس کا بھی شکریہ ادا کیا. ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ جو ساری پرنٹنگ اور طباعت ہے یہ کتنے دن میں ہوئی ہے اور کتنے گھنٹوں میں ہوئی ہے، اس کا اندازہ کر لیجئے. آج اگر ایک متوسط حجم کی کتاب ہے جو تیار شدہ ہمیں ملے 200 صفحے کی، اور ہمیں یہ ہدف دیا جائے کہ یہ پریس ہے، اس کو آپ نے اس کتاب کو پرنٹ کرنا ہے، تو 24 گھنٹے میں اس کی 1000 کاپی تیار ہو سکتی ہے، طباعت کے ساتھ اور جلد سازی کے تمام مراحل سے سرورق وغیرہ کے ساتھ گزار کر اس کو تیار کیا جا سکتا ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس نے انسان کو مشین کی طرف راغب کیا. جب مشینی دنیا سے انسان متعارف ہوا تو اس کے آغاز انتہائی مثبت اور انتہائی تعمیری سوچ کے ساتھ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ مشین
جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں اس کا خاکہ متعین کر کے ہمارے لیے مسخر کی تھی، رفتہ رفتہ اس مشین نے انسان پر نہ صرف یہ کہ غلبہ پا لیا، بلکہ آج پوری کائنات اس مشین کے ہاتھوں مسخر دکھائی دیتی ہے۔ اور جب یہ بیلنس متاثر ہوا اور انسانی قدرت مشین کے آگے سرنگوں ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ مشین جو انسان کے لیے بنائی گئی تھی، آج وہ مشین انسان بنا رہی ہے، اور انسان اس مشین کے آگے، میں نے عرض کیا کہ نہ صرف یہ کہ سرنگوں ہیں، بلکہ ہر حوالے سے اس کی قدرت کے آگے محصور یا مسحور تو کم از کم دکھائی دیتا ہی ہے۔ اس کا نتیجہ نکلا فضائی آلودگی کی صورت میں، زمینی آلودگی کی صورت میں، اور جو اب سب سے خطرناک آلودگی ہے وہ ذہنی آلودگی کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ قرآن کریم نے جب فساد کا ذکر کیا اور مفسدین سے اپنے قطع تعلق کا اعلان کیا، جب کامیاب لوگوں کی فہرست سے مفسدین کو خارج کیا، تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ کوئی بھی چیز جو قیامت تک انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے یا انسانیت کو اس سے کسی بھی حوالے سے ضرر پہنچ سکتا ہے، اس سے اس کی حفاظت انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انسان کو اسلام کے جب ہم بات کرتے ہیں، اسلام کا جب ہم تعارف پیش کرتے ہیں، تو ایک مدت سے ہماری زبان اور ہمارے قلم آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مفہوم یہی ہے کہ وہ تمام فطری تقاضے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنت میں، کائنات کی تخلیق کے اندر اس کے مزاج میں شامل کر دیے ہیں، کم سے کم کے درجے میں ان کا اس طرح تحفظ کیا جائے کہ ان کی اصل روح متاثر نہ ہو۔ اس کی روح کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ اسی طرح متاثر ہوتی ہے کہ وہ چیز جو انسان کے لیے بنائی گئی تھی، وہ چیز اب انسان کی ضرورت اس طرح بن گئی ہے کہ انسان اس کے آگے، میں نے عرض کیا کہ سرنگوں نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کی ان تعلیمات کو اگر اختصار کے ساتھ دیکھتے ہوئے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں، تو وہاں ہمیں وسائل کے استعمال، وسائل کی حفاظت اور وسائل کے غیر ضروری استعمال سے تحفظ اور اپنے اجتناب کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس کا وہ استعمال جو وسائل کے لیے مضر ہو، وسائل کے نقصان دہ ہو، وسائل کے ضیاع کا باعث ہو، یا یہ کہ ایسا استعمال جو خود انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بڑی عجیب باتیں ملتی ہیں۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے سبق آموز۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت طیبہ کی تعلیمات میں لوگوں کے ساتھ روابط، تعلقات، ان کی نفسیات، ان کی ضرورتوں کا استعمال بہت کثرت سے ملتا ہے۔ ہمارے ہاں مقتدا ہونے کا یا کسی بھی حوالے سے لوگوں میں نمایاں ہونے کا اور نمایاں تشخص قائم رکھنے کا ایک مزاج اب یہ نظر آنے لگا ہے کہ انسان بہت خاموش ہو، بہت ریزرو قسم کا مزاج رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ تعلق میں گھلنے ملنے کا رویہ اس کے اندر موجود نہ ہو، وہ فاصلہ رکھے۔ آج آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور جتنا وی آئی پیز کا اجتماع ہوتا ہے، عوام اور اسٹیج میں ہی کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ہمارے اس مزاج کی عکاسی کرتا ہے جو ہم نے اپنے بڑے اور چھوٹے ہونے کے لیے اپنے ذہن میں ایک سانچہ بٹھا لیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں پہ جایا کرتے تھے، لوگوں کو اپنے گھروں میں مدعو کیا کرتے تھے، لوگوں سے کھلے دل کے ساتھ تحائف قبول کیا کرتے تھے، اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر ان کو تحائف دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آپ سے کسی وقت ذکر کیا کہ میرا کوئی چھوٹا سا فارم ہاؤس کہہ لیجیے آج کی زبان میں، میرا کوئی کھانے پینے کا کچھ روٹی روزگار کا جو بھی ذریعہ ہے وہ جانوروں کے پالنے کا ہے، آپ کبھی تشریف لائیے، مجھے خوشی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک صحابی کے ساتھ اپنے ساتھ روانہ ہو گئے، کسی دن خاموشی کے ساتھ عصر کے بعد کسی وقت آپ تشریف لے گئے، آپ کو وہ دیکھ کے نہال ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کے انتہائی خوشی محسوس ہوئی۔ یہی مقصود تھا، اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو خوش کرنا ہی مقصود تھا جس کے لیے آپ وقت نکال کر تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے جو بکریاں پالی ہوئی تھی اس میں وہ چھری لے کے گھس گئے کہ آپ کے لیے کسی اچھی بکری کا انتخاب کیا جائے اور پھر اس کو کاٹا جائے، اس کا گوشت بنایا جائے اور اس سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کی جائے، آپ کو کھانا پیش کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ منظر دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ راوی جو بیان کرتا ہے وہ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو خوشی ہے، آپ اپنے صحابی کی خوشی کو دیکھ کر نہ صرف
یہ کہ خوش ہو رہے ہیں، بلکہ اس وقت بھی آپ کو اصل مقصد کا اسی طرح احساس ہے جس طرح کے آپ عملی زندگی میں، عام زندگی میں آپ اس کی توجہ فرماتے تھے. آپ کہتے ہیں دیکھو احتیاط کرنا، کسی دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا. آپ کی بکریاں ہیں، آپ کے صحابی کی بکریاں ہیں، ان کی ملکیت ہے. علماء کرام، فقہاء کرام موجود ہیں، کسی بھی دودھ کی بکری کو ذبح کرنا ممنوع نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے. کوئی بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لیکن اس وقت اس سے ممانعت کی، منع کیا. یہ آپ نے کس وجہ سے منع کیا؟ اس لیے یہاں پہ آپ نے ایک اصول ہمیں عطا کیا. وہ اصول یہ تھا کہ کوئی بھی چیز جس کے ایک سے زائد استعمال ہمارے سامنے آ سکتے ہوں، جس کو ایک سے زائد طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہو، تو اس کے سارے استعمال ہمارے سامنے رہنے چاہیے. اور اس کو اگر صرف ایک استعمال کر کے اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، یا اس کے دوسرے اس سے افادے کے پہلو ختم کر دیے جائے، تو یہ وسائل کا غلط استعمال. ہمیں خوراک مقصود ہے، ہمیں کھانا مقصود ہے، وہ ہم دوسری بکری سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، کسی اور ذریعے سے بھی ہم اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں اس سے حاصل ہونے والے دودھ کا سلسلہ رک جائے گا، قطع ہو جائے گا. اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. انہوں نے ظاہر ہے کہ پھر دوسری بکری کا انتخاب کیا، اور پھر گوشت تیار ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کھایا اور واپس تشریف لے گئے. لیکن ایک چھوٹے سے تفریحی موقع پر، جو خالصتاً ایک صحابی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھوٹا سفر اختیار فرمایا تھا، اس میں اتنا بڑا انسانیت کے لیے سبق آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا کیا. ہمارے ہاں وسائل کے حوالے سے، اور خصوصاً کلائمیٹ چینج کے سلسلے میں جو آبی وسائل کا معاملہ ہے، یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے چیلنج کا باعث ہے. یہ جملہ تو اب بہت زیادہ فرسودہ ہو چکا ہے کہ آئندہ اگر کبھی جنگ ہوئی تو وہ پانی کے مسئلے پر ہوگی، عالمی جنگ ہوئی تو یہ پانی کا اس کا سبب بنے گا. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، یہ عالمی جنگوں سے زیادہ یہ تو علاقائی جنگوں کا باعث بن رہی ہے. مختلف علاقائی سیاستیں صرف اس موضوع پر شروع ہوتی ہیں اور اس نقطے کے ساتھ منسلک ہو گئی ہیں کہ پانی کے وسائل کس کے قبضے میں زیادہ ہوں گے، اور کون اس سے زیادہ اور کس کس شرط کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے نہ صرف یہ کہ پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے غیر معمولی سبق عطا کیا. چلتے ہوئے پانی میں، بہتے ہوئے پانی کے کنارے وضو کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس میں اسراف مت کرنا. اب تصور کیجئے کہ ہم ایک چلتی ہوئی جاری نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے اسراف کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم نے 3 دفعہ منہ دھونا تھا، ہم نے 3.5 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ منہ دھو لیا. ہم نے ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھونے تھے، ہم نے 4 دفعہ دھو لیے. لیکن 3 دفعہ دھوئیں یا 4 دفعہ دھوئیں، ہر صورت میں جو وہ بچا ہوا پانی ہے وہ واپس اسی دریا کا حصہ بن جائے گا، اس تالاب کا، اس جھیل کا، اس سمندر کے کنارے کا حصہ بن جائے گا. پانی ضائع نہیں ہوگا. ضائع ہوگا تو محض چند بوند ضائع ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ نہیں. صحابہ کرام نے اس پہ اپنے استعجاب کا اظہار کیا ہے. آپ نے حیرت سے کہا کہ اس میں بھی پانی کا، اس میں بھی اسراف ہے. آپ نے کہا بالکل اس میں اسراف ہے. آخر کیا اسراف تھا؟ اصل اسراف یہ نہیں تھا کہ وہ پانی 4، 6، 8 دفعہ دھونے کے باوجود دریا کا حصہ بن رہا ہے، بلکہ اصل اسراف یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی ذہنیت کی تشکیل ہو رہی ہے جس میں وسائل اگر کسی کو زیادہ میسر ہو، جیسا کہ آج ہمارے طبقہ اشرافیہ کا رویہ ہے، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور اس پر چاہے ہم لٹا سکتے ہیں. آج کے سوشل میڈیائی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک جانب تو بھوک اور افلاس کی وجہ سے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف نوٹ لٹائے جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری کمائی ہے، میں لٹا سکتا ہوں، میرے بچے کی خوشی ہے، میں اس میں اظہار کر سکتا ہوں. لیکن وہاں جو نقطہ فراموش ہو جاتا ہے وہ یہی نقطہ ہے کہ یہ وہ وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے دیے ہیں، ہمیں برتنے کے لیے دیے ہیں. اگر ہم میں سے کسی کو یا کسی ایک طبقے کو یا کچھ طبقات کو اللہ کے کرم نوازی کے نتیجے میں کچھ فراخی حاصل ہے، اس مہنگائی کے عالم میں بھی اگر وہ سکون سے 2 وقت کی یا 4 وقت کی روٹی کھا رہا ہے، تو یہ مقام شکر ہے. اور اس مقام شکر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو وسائل اضافی ہیں یا ایسے ہیں جن کو ضائع کیے بغیر بھی ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ سبق عطا کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پانی کے ذریعے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک سے زائد مقام پر، احادیث مبارکہ اس کی گواہ ہیں
اور کسی تفصیلی گفتگو کی چونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ خود صرف زیادہ نہ دیکھا جائے، سیاہ ستہ ہی کی کچھ منتخب احادیث کو دیکھ لیا جائے تو آپ نے پودوں کو اگانے اور ان کو لگانے کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اس کی تلقین فرمائی ہے اور کئی پیرائے بیان اختیار کر کے تلقین فرمائی ہے، بلکہ ایک عجیب بات آپ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر تم نے کوئی کھیتی باڑی کی ہے، کوئی باغ لگایا ہے، کوئی پھل ہے، کوئی سبزی ہے، کچھ بھی لگا ہوا ہے کھانے پینے کی، کوئی ضرورت ہے جو انسانی ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے مفید ہے، اور اس میں کوئی چوری کر لیتا ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے کہ چوری انسان کی اجازت کے بغیر ہوتی ہے، انسان کی آنکھ بچا کے کی جاتی ہے، اس کے سامنے نہیں ہوتی، سامنے ڈاکہ ہوتا ہے، چوری تو نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسری چیز، اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر چوری نہیں کی، جانے کھا لیا، یہ بھی ظاہر ہے کہ آنکھ بچا کے ہوتا ہے، انسان کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہوتی۔ میرے سامنے میرے کھیت سے اگر کوئی جانور چر رہا ہے تو میں تو اس کو دوڑاؤں گا، بھگاؤں گا، لیکن اگر غیر معمولی طور پر ہماری آنکھ بچا کے کوئی چور ہمارے پھل لے جاتا ہے، ہماری فصل سے کچھ کاٹ کر لے جاتا ہے، یا کوئی جانور چر کے چلا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ صدقہ ہے۔ لفظ صدقہ اسلام کی خاص اصطلاح ہے جس کو ہم شاید پوری طرح بھی سمجھ نہیں پائے۔ صدقے کا مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی غریب نے کسی بھی وجہ سے ہاتھ پھیلایا اور ہم نے اس کے ہاتھ پہ چند سکے رکھ دیے تو یہ ہم نے صدقہ اتار دیا۔ یا پھر عوام میں ایک خاص صدقے کا تصور ہے، کوئی بیمار پڑ جائے تو کوئی بکرا، اور پھر کالا بکرا، اور اب تو اس کی مائکرو شکل بھی آ گئی ہے، کالی مرغی اور کالا انڈا، وہ ذبح کر دیا جائے تو جانور بچ جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے، جانور چلا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور صدقے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اس ضرورت کی تکمیل پر اس کے دل سے نکلنے والی آواز اور دعا اللہ تعالیٰ کے ہماری مشکلات کو کم کرنے بلکہ ختم کرنے اور بلائیں ٹالنے کا باعث بنتی ہے۔ میرے سامنے ایک شخص ہے، اس کی ماں بیمار ہے اور اس کو اپنے صرف چند ٹیسٹوں کی فیس رکھنی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے وہ پریشان ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ جاؤ تمہارے لیے میں نے جناب بہترین قسم کا قورمہ بکرے کی کڑھائی تیار کی ہوئی، اس کا پیٹ تو دال کی ایک ہلکی سی آدھی پلیٹ سے اور آدھی چپاتی سے بھی بھر جائے گا، لیکن وہ جو 50-60 ہزار روپے اس کو اپنے ٹیسٹ کی ادائیگی کے لیے اپنی والدہ کی دینے ہیں، وہ جب تک ادا نہیں ہوگا وہ بھی سولی پر لٹکا رہے گا، اس کی ماں بھی سولی پر لٹکی رہے گی، اور اگر وہ اپنے ادا کر دیا تو اصل صدقہ وہ ہوگا۔ اس صدقے کے تصور کو ذہن میں رکھیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، یہ فرمان مبارک ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص ہماری اپنی حدود میں سے، ہماری محنت اور مشقت کے نتیجے میں پھلنے والے پھل یا فصل سے کوئی جانور کچھ کھا لیتا ہے، یا کوئی شخص چوری کر کے کچھ لے جاتا ہے، چونکہ وہ ہماری رضامندی کے بغیر لے کے گیا ہے، چونکہ ہماری گرفت کے بغیر لے کے گیا ہے، ہمارے علم کے بغیر لے کے گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں ہماری محنت شامل تھی، اس میں ہماری مشقت شامل تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدق کرتا ہے۔ یہ جو تصور آپ نے عطا کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ زمین ویران پڑی رہے اور ہم صرف اس پر اتراتے رہیں کہ ہماری قوت میں، ہماری قدرت میں یا ہماری گرفت میں اتنے ایکڑ زمین ہے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا چپ ہریالی سے منور ہو جائے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ آبی وسائل کی بات کی، زمینی وسائل کی بات کی، فضائی وسائل کی بات کی ہے، بلکہ ذہنی معاملات میں بھی جو چیزیں ہمیں الجھن کا شکار کر سکتی ہیں، یہ جن کے نتیجے میں ہم ان تمام مسائل کا شکار ہو رہے ہیں جو آج ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، جن میں سب سے بڑا حصہ ڈپریشن کا ہے، اور جس کا بنیادی اور سب سے بڑا سبب اس وقت موجود وہ بھانت بھانت کے خیالات، وہ تصورات اور وہ اندیکھی دنیا کی وہ شکلیں ہیں جو ہمیں طرح طرح کے میڈیا کے ذریعے ہمیں میسر آتی ہیں، اور ہم اس میں ایک طرح سے اپنے آپ کو مایوسی کا شکار کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں تو مجھے میسر نہیں ہے، اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو لگتا ہے کہ شاید ہماری کائنات سمٹ گئی ہے اور ہماری زندگی مختصر ہو گئی ہے۔ یہ موضوع انتہائی طویل موضوع ہے اور اس پر لکھا بھی بہت جا چکا ہے، اب تو اردو میں اس پر خاصا کچھ لکھا گیا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ میں اس پر مزید سما راشی کا بانوں اور اسی پر آپ کے سامنے اکتفا کروں۔ میں ایک بار پھر ممنون ہوں کہ مجھے یہ سب باتیں آپ کے سامنے دہرانے کا موقع ملا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ میری اپنی ذات کو یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں یاد کرنے اور یاد رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اب تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ، منتظمین کے شکریہ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔